بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جب کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو اس گھر میں کیسے خیر و برکت دوڑتی ہوئی نازل ہوتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بیان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہمان جب کسی کے یہاں سے جاتا ہے تو میزبان کے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور تیسری اہم چیز یہ بیان کی تھی کہ مہمان جا کر کسی کے یہاں جا کر فرمائشی کھانا، اپنی پسند کا کھانا ان کو فرمائش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں جو ہم نے بیان کرنا ہے وہ ایک انوکھی مہمان نوازی کا واقعہ ہے، حدیث شریف ہے، اور اتنا دلچسپ ہے کہ سن کر آپ کا دل بھر جائے گا، آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمی میں ایک مہمان حاضر ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو دیکھتے ہوئے، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس مہمان کی عزت کرے گا، مہمان نوازی کرے گا، اس کی خدمت کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سعادت کو ہنسی خوشی قبول کرتے ہوئے گھر کو چل دیے۔ یہ واقعہ حدیث شریف میں کچھ اس طرح ہے وضاحت کے ساتھ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر اپنی زوجہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا گھر میں کھانا موجود ہے؟ تو آپ کی بیوی صاحبہ نے عرض کی کہ گھر میں صرف ایک آدمی کی خوراک موجود ہے، صرف ایک آدمی کا کھانا گھر میں موجود ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔ تو بچوں کو سلانے کے بعد کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو۔ یہ آپ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلانے کے بعد کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو، پھر تم چراغ بجھانے، بتی درست کرنے کے بہانے سے اٹھو اور ایک دم سے چراغ کو بجھا دو، اور پھر ہم اور تم اندھیرے میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور مہمان کو دکھانے کے لیے دونوں برتن میں ہاتھ بھی ڈالتے رہیں گے اور یوں ہی منہ بھی چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی طرح مہمان جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم دونوں بھوکے رہ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں چنانچہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی طرح کیا۔ پہلے تو بچوں کو سلا دیا، اس کے بعد پھر مہمان کے سامنے کھانا بھی رکھ دیا۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھنے کے بعد چراغ کو بجھا دیا، اور پھر میاں بیوی دونوں ہی مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ مہمان کھاتا رہا اور یہ دونوں میاں بیوی برتن میں ہاتھ بھی ڈالتے رہے اور ساتھ منہ بھی چلاتے رہے، خالی منہ چلاتے رہے، یہاں تک کہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اندھیرے کی وجہ سے اس کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میاں بیوی دونوں ہی بھوکے رہ گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ دیکھیں کتنا پیارا جذبہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل انہوں نے کس انداز میں کی، کتنے پیارے اور عمدہ جو ہے وہ انداز میں کی۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا کتنی جو ہے وہ اہم چیز ہے اور کتنی دلچسپ جو ہمیں واقعہ سننے کو ملا ہے۔ اور آگے آپ نے یہ رات اس طرح گزاری اور اس کے بعد آپ کو انعام کیسے ملا وہ بھی سنیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو بھی بیان کی ہے، تو فرماتے ہیں بعض دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب صبح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا کہ تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ عز و جل کو بہت پسند آئی۔ دیکھیں کہ جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل آپ نے ایسے کی تو پھر اللہ پاک خوش ہو کر آپ کے مہمان نوازی کو قبول بھی فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ انعام عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کوئی انعام بھی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کو آپ کی مہمانی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمانی پسند آ گئی، تو اس سے بڑا انعام ہو بھی کیا سکتا ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر جو مہمان کی عزت اور جو جذبہ ہے اللہ پاک وہ ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی کرنا شیطان کا کام ہے، لیکن 5 چیزوں میں جلد کرنی چاہیے۔ 5 کام ایسے ہیں جن کے میں جلدی کرنی چاہیے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لیٹ کرتے جائیں اور یہ مہمان ہی اٹھ کر چلا جائے۔
تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے. دوسرا، میت کو دفن کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. تیسرا، لڑکیوں کے نکاح، بیٹیوں کے نکاح کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. اور چوتھا، قرض ادا کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. اور پانچواں، گناہوں سے توبہ کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں، ہمارا جو سانس باہر نکل رہا ہے واپس اندر جائے گا یا نہیں، جو اندر گیا وہ باہر آئے گا کہ نہیں. تو ہمیں جو ہماری سانسیں باقی بچی ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ پاک ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوست رکھے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول دوست رکھے، تو اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کے ساتھ کھانا کھائے. تو مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا جو کھاتا ہے تو اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلائے جو وہ چاہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 لاکھ برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند فرماتا ہے. اور پھر اس کو 3 جنتوں میں کھانا بھی کھلائے گا. وہ 3 جنتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا جنت فردوس، جنت عدن اور جنت خلد. اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.